بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا اس آیت کا مطلب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آج کے اس درس کا اصل موضوع ہے، کہ ایک باپ یا ایک عام انسان کبھی کبھی خود اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے، خود اپنے کاروبار کے لیے بد دعا کر لیتا ہے۔ انسان جھلا جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے ساز و سامان مال و دولت کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو خود کو بد دعا دے دیتا ہے کہ میں مر کیوں نہیں جاتا، میرے بچے کیوں نہیں مر جاتے، میرا کاروبار کیوں نہیں ستیاناش، یہ گھر کیوں نہیں گر کیوں نہیں جاتا ہے، اللہ گرا دے۔ خود آدمی کر لیتا ہے یہ سب باتیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اور اپنا رحم اور بندوں کے ساتھ اپنی رحمت یہ یاد دلا رہا کہ اے میرے بندو، تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے بد دعا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بد دعاؤں کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں قبول کرنے لگوں تو نہ جانے کتنے لوگ اپنی ہی بد دعا سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنی اولادیں اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے برباد ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنوں کے کاروبار ان کی خود کی بد دعا سے تہس نہس ہو جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی اور کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور اپنی لطف کو بیان فرما رہا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ تم کو پیار کرتا ہوں، تم میری طرف آؤ، میں تم سے بھی زیادہ تم کو چاہتا ہوں، تم میری طرف آؤ۔ اب یہ دوسری والی جو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ہے، اس پر ایک مسئلہ سامنے آیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 3862، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لا شک فیہن، تین دعائیں یا تین لوگوں کی دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں اس میں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا، یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتی ہیں، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے جو مسند احمد میں آیا ہے 7181، 79، اس میں جو یہ پورشن، یہ والا حصہ ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں اس کا الٹا لکھا ہوا، والد کی بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، الٹ کے لکھا ہوا وہاں، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کب نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دعوت الوالدی لولدہ، والد والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں یہ محسوس کر سکتا ہے، جب وہ بچے کی شکل میں تھا اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے بہت ترقیاں کرتا ہے، یا جب باپ بن جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو پھر اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں نمونے دیکھ لیتا ہے۔ اس پر میں دو مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال امام حرم فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، جو بھی کی زندہ ہے، ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے، کئی پیپر کٹنگ میں بھی آ چکا ہے، وہاں کے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو یوں ہی ایسے دعا دے دی تھی، جب وہ کوئی شرارت کیے تھے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یعنی ڈانٹنے کے ٹائم بھی ماں نے دعا ہی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بیٹے کو سچ میں خانہ کعبہ کا امام بنا دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے استاد محترم مدینہ منورہ میں، جنہوں نے حفظ قرآن کلاس میں ہمیں پڑھایا ہے، ولید الشمسان حفظہ اللہ، دیکھنے میں مجھ سے بھی کم عمر لگتے ہیں شکل سے، لیکن میرے استاد ہیں، مدینے میں انہوں نے قرآن حفظ پڑھایا ہے، وہ مسجد قباء کے امام تھے جب ہمیں پڑھاتے تھے۔ ان کے والد کے متعلق وہاں کے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے والد برابر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو مسجد نبوی کے امام بنا دے۔ وہ تھے مسجد قباء کے امام، اور انہوں نے اپنی یہ دعا کئی بار سوشل میڈیا پہ بھی لکھی تھی، یعنی ان کے والد نے یہ دعا کئی بار سوشل میڈیا پہ بھی لکھی تھی، جو کہ پروو ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے والد کی دعا اپنے اس بچے کے حق میں قبول فرمائی، مسجد نبوی تو نہیں، مسجد حرام کا امام بنا دیا، اور ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی سے زیادہ افضل ہے مسجد حرام، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ایک باپ کی دعا کو قبول فرمایا اور بڑھا کے قبول فرمایا، مسجد نبوی سے بھی زیادہ افضل جگہ کا امام بنا دیا۔ چند دنوں پہلے وہ امام بنے ہیں۔
تو یہ مثال ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہر والد کو، والدہ کو، ماں اور باپ کو اپنے اولاد کے حق میں دعائیں برابر مانگنی چاہیے. اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ موجود ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو بطور احسان دیتے رہنا چاہیے. اور اولاد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا دل جیتتے رہیں، خوش کرتے رہیں اور یہ قیمتی دعائیں لیتے رہیں. اللہ گواہ ہے، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اس وقت حقیقت میں سمجھ آتی ہے جب وہ سامنے نہیں ہوتے ہیں. جب وہ آپ سے کوسوں دور ہوں گے یا دنیا چھوڑ کے وہ جا چکے ہوں گے، تب سمجھ میں آتا کہ ہاں ماں باپ کہتے کس سے ہیں. پھر آدمی محتاج ہو جاتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہوں بھی تو کس سے کہوں، وہ باپ بھی نہیں، وہ ماں بھی نہیں. تو اس لیے ان کے جیتے جی یہ اصل سرمایہ ان سے حاصل کرنا چاہیے. یہ ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے قدرتی چیز موجود ہے وہ دعا ان سے لے لینی چاہیے. اب اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے، ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہے. ہم اگر اپنے ماں باپ کے تئیں اپنے فرائض کو ادا کرنے لگیں تو شاید دنیا میں کوئی ماں باپ اتنے سخت دل ہوں گے جو اپنے بچوں کو دعا نہ دیتے ہوں. سب دعائیں دیتے ہیں، سب کی مائیں دعائیں دیتی ہیں، سب کے والدین ماں باپ دعائیں دیتے ہیں. تو دینا بھی چاہیے اور بچوں کو لینا بھی چاہیے.